بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے فیصل مسجد کے بارے میں۔ مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور جانتے ہیں فیصل مسجد کے بارے میں۔ فیصل مسجد پاکستان کی قومی مسجد ہے جو دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ہے۔ یہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی مسجد اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، جو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ اس کا نام سعودی عرب کے مرحوم شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا ہے۔ مسجد میں کنکریٹ کے ہول کے 8 اطراف پر مشتمل ایک عصری ڈیزائن پیش کیا گیا ہے اور یہ ایک عام بدو خیمے کے ڈیزائن سے متاثر ہے۔ پاکستان میں سیاحوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک عصری اور اثر انگیز نمونہ ہے۔ مسجد کی تعمیر 1976 میں سعودی شاہ فیصل کی جانب سے $28 ملین کی گرانٹ کے بعد شروع ہوئی، جس کے نام سے یہ مسجد ہے۔ ترکی کے معمار وداد دلوکے کے غیر روایتی ڈیزائن کو ایک بین الاقوامی مقابلے کے بعد منتخب کیا گیا تھا۔ عام گنبد کے بغیر مسجد کی شکل بدوی خیمے کی طرح ہے، جس کے چاروں طرف 260 فٹ یعنی کہ 79 میٹر اونچے مینار ہیں۔ ڈیزائن میں 8 روئی شیل کی شکل کی ڈلوان چھتیں ہیں جو ایک تکونی عبادت گاہ کی تشکیل کرتی ہیں، جس میں 10,000 نمازی بیٹھ سکتے ہیں۔ مشترکہ ڈھانچہ 33 ایکڑ یعنی کہ 1,30,000 میٹر اسکوائر اور 14 لاکھ مربع فٹ کے رقبے پر محیط ہے۔ مسجد اسلام آباد کے منظرنامے پر حاوی ہے۔ یہ فیصل ایونیو کے شمالی سرے پر واقع ہے، جو شہر کے انتہائی شمالی سرے پر اور مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں خمالیہ کے مغربی دامن میں واقع ہے۔ یہ قومی پارک کے ایک دلکش پس منظر کے خلاف زمین کے ایک بلند علاقے پر واقع ہے۔ فیصل مسجد 1986 سے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، جب اسے سعودی عرب کی مساجد نے پیچھے چھوڑ دیا۔ فیصل مسجد اب گنجائش کے لحاظ سے دنیا کی 6ٹھی بڑی مسجد ہے۔ مسجد کے لیے تحریک کا آغاز 1966 میں ہوا، جب شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران اسلام آباد میں ایک قومی مسجد کی تعمیر کے پاکستانی حکومت کے اقدام کی حمایت کی تھی۔ 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد ہوا جس میں 17 ممالک کے آرکیٹیکٹس نے 43 تجاویز پیش کی۔ جیتنے والا ڈیزائن ترکی کے معمار وداد دلوکے کا تھا۔ اس منصوبے کے لیے 46 ایکڑ اراضی مختص کی گئی تھی اور اس پر عمل درآمد کے لیے پاکستانی انجینئروں اور کارکنوں کو تفویض کیا گیا تھا۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز 1976 میں نیشنل کنسٹرکشن لمیٹڈ کمپنی آف پاکستان نے کیا، جس کی سربراہی عظیم خان کر رہے تھے، اور اس پر سعودی عرب کی حکومت نے 130 ملین سعودی ریال تقریباً $120 ملین کا فنڈ فراہم کیا تھا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے فنڈنگ میں اہم کردار ادا کیا اور مسجد اور اس کی طرف جانے والی سڑک دونوں کا نام 1975 میں ان کے قتل کے بعد رکھا گیا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے جانشین شاہ خالد نے اکتوبر 1976 میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور 1978 میں تعمیراتی معاہدے پر دستخط کیے۔ مسجد کے بارے میں بنیادی معلومات سنگ بنیاد پر لکھی ہوئی مل سکتی ہیں۔ 18 جون 1988 کو پہلی بار نماز ادا کی گئی، حالانکہ مسجد 1986 میں مکمل ہوئی تھی۔ مسجد کے میدان میں نماز کے لیے ایک عمارت ہونے کے ساتھ کچھ سال پہلے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بھی تھی، لیکن سن 2000 میں اسے نئے کیمپس میں منتقل کر دیا گیا۔ فیصل مسجد میں تقریباً 3 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد کے 4 میناروں میں سے ہر ایک 79 میٹر یعنی کہ 259 فٹ اونچا ہے۔ جنوبی ایشیا کا سب سے اونچا مینار اور طواف 10 بائی 10 میٹر ہے۔ مرکزی علاقوں میں اندرونی ہال اور صحن سمیت اہم علاقوں میں 74,000 لوگوں کو رکھنے کی گنجائش ہے۔ مسجد کے آس پاس کے میدانوں میں 2 لاکھ لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ روایتی گنبد استعمال کرنے کی بجائے وداد دلوکے نے ایک 8 روحہ مرکزی ہال ڈیزائن کیا جو عرب کے بدوی صحرائی خیمے کی طرح نظر آتا تھا۔ مزید برآں اس نے مرکزی ہال کے چاروں کونوں پر 4 مینار جوڑے جو کہ 80 میٹر یعنی کہ 260 فٹ بلند ہیں، جو جنوبی ایشیا کی سب سے اونچے مینار ہیں۔ عمارت کا مرکزی ڈھانچہ نماز کا مرکزی ہال ہے،
جسے 4 کنکریٹ گارڈروں سے سہارا دیا گیا ہے۔ 4 غیر معمولی مینار ترکی کے فن تعمیر سے متاثر ہیں۔ ویدت دلوکے کا یہ بھی ماننا تھا کہ مسجد کا ڈیزائن تجریدی انداز میں کعبہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ داہری راستہ مشرق کی طرف سے ہے، جہاں عبادت گاہ کے سامنے ایک صحن ہے جس میں پورٹیکوز ہیں۔ بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی مرکزی صحن کے نیچے واقع تھی، لیکن اب اسے نئے کیمپس میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ مسجد میں اب بھی ایک لائبریری، لیکچر ہال، میوزیم اور کیفے موجود ہے۔ مرکزی خیمے کی شکل والے ہال کا اندرونی حصہ سفید سنگ مرمر سے ڈھکا ہوا ہے اور اسے مشہور پاکستانی مصور صادقین کی موزیک اور خطاطی اور ترکی کے طرز کے فانوس سے سجایا گیا ہے۔ پیچی کاری کا نمونہ مغربی دیوار کو آراستہ کرتا ہے اور اس میں کلمہ کو ابتدائی کوفک رسم الخط میں لکھا گیا ہے، جسے آئینے کی تصویر کے انداز میں دہرایا گیا ہے۔ قبلہ کی دیوار نیلے اور سفید خطاطی کے ٹائلوں سے ڈھکی ہوئی ہے، جسے ترکی کے ایک فنکار میگو ارتل نے ڈیزائن کیا ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں ترکی اور پاکستانی الہامی سجاوٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد عصری اور کلاسک اسلامی فن تعمیر کو یکجا کر کے اپنے ڈیزائن کے لیے ایک غیر معمولی راستہ اختیار کرتی ہے۔ انوکھا ڈیزائن اپنے زیادہ تر عناصر خانہ بدوش بدو خیمے سے لیتا ہے، لیکن یہ اب بھی عثمانی طرز کے میناروں اور کعبہ کے مربع شکل کا استعمال کر کے اسلامی فن تعمیر سے رابطے میں رہنے کا انتظام کرتا ہے۔ مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں واقع یہ مقام فیصل مسجد میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مسجد میلوں دور سے نظر آتی ہے اور مرکزی شہر کے مقابلے میں اونچی سطح پر بیٹھی ہے۔ مسجد کا رخ شہر کی طرف ہے اور اسے سبز پہاڑی سلسلوں کی پشت پناہی حاصل ہے اور اس کا ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ اسلام آباد کے اہم شاہراہوں میں سے ایک فیصل ایونیو سیدھا مسجد کی طرف جاتا ہے، جو تاریخی نشان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ گہرے سبز پس منظر کے مقابلے میں چمکتا سفید رنگ مسجد کو نمایاں کرتا ہے اور اسلام آباد شہر کے لیے اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔